انتہائی واجب الاحترام قابل صد تکریم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، سلسلہ سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قدم بقدم چل رہا ہے۔ گزشتہ جمعہ میں ہم نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کی وفات تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ آپ کے سامنے رکھی تھی۔ آج انشاءاللہ العزیز وہاں سے آگے چلیں گے۔ دیکھیں، ایک بات تو واضح اور مسلم ہے کہ دنیا کا ایک دستور اور نظام ہے کہ جب انسان دنیا میں آتا ہے تو اس کی تعریف شروع ہو جاتی ہے۔ بچہ پیدا ہوا، گھر والے، محلے والے، رشتہ دار کہتے ہیں بڑا خوبصورت ہے، بڑا اچھا ہے ماشاءاللہ۔ کوئی کہتا ہے ماموں کی شکل ہے، کوئی باپ کی، کوئی کس کی، کوئی کس کی، اس کی تعریف کرتے ہیں۔ اور پھر وہ اچھا پڑھتا ہے تو اس کی تعریف ہوتی ہے، اچھا پڑھنے والا ہے۔ جب وہ شخص دنیا سے جاتا ہے تو اس کی تعریف ختم ہو جاتی ہے، بہت اچھا آدمی تھا، اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ یہ دنیا کا اصول اور دستور ہے۔ لیکن دنیا میں ایک شخصیت ایسی بھی آئی ہے کہ وہ ابھی دنیا میں تشریف لائے نہیں تھے، تعریف پہلے سے شروع ہو گئی۔ ابھی دنیا میں آئے نہیں، تعریف پہلے سے شروع ہو گئی۔ اور وہ تعریف بھی کوئی عام لوگ نہیں کر رہے تھے، اللہ کے چنے ہوئے انبیاء کر رہے ہیں، عام لوگ نہیں کر رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اس شخصیت کی تعریف کرتے نظر آتے ہیں، حضرت شیش علیہ السلام ان کی تعریف کرتے نظر آتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام ان کی تعریف کرتے نظر آتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام الغرض تمام انبیاء آمنہ کے لال کی تعریف کرتے نظر آتے ہیں، اور پھر اپنی امت کو، اپنے بعد آنے والے لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ بلکہ اس سے بھی ایک بات آگے نہ بڑھ کے ہوں، اللہ نے ابھی انسان کو بنایا ہی نہیں ہے، آدم علیہ السلام کا وجود ہی نہیں ہے، فرشتے ہیں، اللہ نے ان کے سامنے آمنہ کے لال کی تعریف کری۔ آدم ہے، ابن آدم کا وجود نہیں ہے، لیکن آمنہ کے لال کی تعریف اس وقت ہے۔ اور پھر آدم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، جب تک رہے تعریف تو باقی رہے گی۔ آمنہ کے لال کا یہ بھی معجزہ ہے کہ جب تک قیامت ہے رہے گی، جب تک دنیا رہے گی، یہ نظام چلتا رہے گا، محمد الرسول اللہ کی ختم نبوت بھی رہے گی اور آپ کی تعریف بھی رہے گی۔ اور پھر تعریف صرف یہاں ختم نہیں ہوتی، میدان محشر میں بھی آمنہ کے لال کی شفاعت چلے گی، حوض کوثر پہ بھی آمنہ کے لال کی شفاعت چلے گی۔ اتنا اعلیٰ پیغمبر، اتنا عرفہ پیغمبر۔ آپ کا بچپن دیکھیں، والد کی ابھی دنیا میں آپ تشریف نہیں لائے کہ والد دنیا سے چلا گیا۔ آپ کی عمر مبارک 6 سال ہوئی تو والدہ چلی گئی۔ آج کل میرے اور آپ کے معاشرے میں جو بچہ ایسا ہو کہتے ہیں یتیم ہے، اس کے سر پہ ہاتھ کوئی نہیں رکھتا۔ اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم بنا کر یہ دنیا کو دکھا دیا کہ یہ یتیم پوری انسانیت کا سردار ہے۔ اب جب اماں آمنہ کا انتقال ہوتا ہے تو آپ کی پرورش آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب فرما رہے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹ واپسی لانے کے لیے بھیجا تو آپ نے آنے میں دیر کر دی۔ حضرت عبدالمطلب بڑے پریشان ہیں اور حرم میں لوگوں سے پوچھ رہے ہیں، بھئی میرا پوتا نہیں آیا، میرا پوتا نہیں آیا، کسی نے دیکھا؟ لوگوں نے کہا کہ آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ کہا میرا پوتا مجھے نہیں مل رہا، مجھے ڈر ہے اس کو کہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ جب آپ تشریف لے آئے تو پھر
انہوں نے الحمدللہ کہا۔ 8 سال کی عمر ہے، حضرت عبد المطلب بھی دنیا سے تشریف لے گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب آپ کے دادا کا جنازہ اٹھا، آپ جنازے کے پیچھے چلتے جا رہے اور روتے جا رہے کہ میرا سہارا میرا دادا تھا جو مجھے شفقت اور محبت سے پالتا تھا، آج وہ بھی دنیا سے چلا گیا۔ آپ کے دادے کے انتقال سے قبل انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو طالب کو یہ وصیت فرمائی تھی کہ میرے جانے کے بعد اس کا خیال رکھیں۔ اب آپ ابو طالب کی کفالت میں آ جائیں۔ اس کے بعد آپ کی جب عمر مبارک 12 سال ہوئی تو ابو طالب نے شام کا سفر کا ارادہ کیا تجارت کی غرض سے، تو انہوں نے کہا کہ میں آمنہ کے لال کو نہیں لے کے جاتا، سفر دور ہے، یہ بچہ ہے، تھک جائیں گے۔ جب بالکل تیار ہو گئے، بھتیجے کا چہرہ دیکھا تو بھتیجے کا چہرہ غمگین ہے، وہ چاہتے ہیں کہ میں جاؤں۔ تو بالآخر آپ نے ان کو تیار کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کر لی اور ساتھ لے کر چل پڑے۔ جب شام کے قریب پہنچے تو وہاں ایک راہب تھا جس کا نام تاریخ میں جرجیس لکھا ہے۔ جب بھی مدینہ کے مکہ کے قافلے گزرتے وہ کبھی باہر نہیں آیا، کبھی اس نے استقبال نہیں کیا، لیکن اس مرتبہ اس نے اپنے جو اس کے نیچے متعلقین لوگ تھے ان کو کہا کہ اس قافلے کی یہاں سے جتنے لوگ گزر رہے ہیں سب کی عالی شان دعوت کرو۔ اس کو اطلاع ملی کہ مکہ کی دھرتی سے ایک قافلہ آ رہا ہے۔ اس نے اس پورے قافلے کی عالی شان دعوت کی، پورے علاقے کی دعوت کی اور کہا کہ کوئی اس میں رہ نہ جائے، کوئی شخص اس میں ایسا نہ ہو جو رہ جائے۔ سب کی اس نے دعوت کی، سب کو بلوایا، اپنے پاس بٹھایا، کھانا کھلایا۔ اب جب کھانا کھا رہے تو اس نے کہا کہ آپ میں سے کوئی رہ تو نہیں گیا؟ تو قافلے والوں نے کہا کہ کوئی رہ نہیں گیا، ہم سب آئے ہیں۔ تو انہوں نے ابو طالب سے پوچھا کہ بھائی مجھے لگتا ہے کہ کوئی رہ گیا۔ ابو طالب نے فرمایا کہ میرا بھتیجا ہے جو سامان کے پاس بیٹھا ہے، بچہ ہے، ہم اس کے لیے کھانا لے جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا نہیں بھائی، میں نے تو آپ لوگوں سب کی دعوت کی ہے، آپ اس بچے کو کیسے چھوڑ آئے، آپ اس بچے کو لے کر آئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں پہنچے تو اس جرجیس راہب نے دیکھا، نام اس کا بعض نے بحیرہ بھی لکھا ہے، بعض نے کہا کہ اس کا لقب بحیرہ تھا، نام جرجیس تھا۔ اس نے جب آمنہ کے لال کو دیکھا تو ابو طالب سے پوچھا یہ بچہ کون ہے؟ ابو طالب نے کہا یہ میرا بچہ ہے، میرا بیٹا ہے۔ اس راہب نے کہا یہ آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا، یہ آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا میرا ہی بیٹا ہے۔ کہا اگر یہ وہی بچہ ہے تو میرے علم کے مطابق اس کے والدین دنیا میں نہیں ہیں، یہ آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ تو ابو طالب نے فرمایا میرا بھتیجا ہے، بھتیجا بیٹا ہی ہوتا ہے، تو میں نے اس لیے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ تو اس نے دعوت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ میں تمہیں لات اور عزا کی قسم دیتا ہوں، آپ سے کچھ پوچھوں گا آپ صحیح بتاؤ گے؟ تو آپ علیہ السلام کا چہرہ انور متغیر ہو گیا، کہا میں لات اور عزا کو نہیں مانتا، میں لات اور عزا کو جانتا بھی نہیں ہوں، اور فرمایا کہ مجھے اگر سب سے زیادہ نفرت ہے تو وہ لات اور عزا ان بتوں سے، کیونکہ اس نے تو اس لیے کہا تھا کہ جس علاقے کے رہنے والے ہوتے ہیں وہاں کی قسم دی۔ جب یہ بات قافلے والوں نے سنی، ابو طالب نے سنی تو وہ حیران ہو گئے۔
تو پھر اس راہب نے کہا میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں جو میں آپ سے پوچھوں گا مجھے سچ بتائیں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بالکل سچ بتاؤں۔ تو اس نے کہا کہ آپ نے خواب دیکھے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں میں نے خواب دیکھے۔ اس نے کہا کیا خواب دیکھا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ 2-4 لوگ آ رہے میرا سینہ چاک کر رہے۔ تو وہ راہب قریب ہو گیا، کہا اچھا میں آپ کے جسم پہ کچھ دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا دیکھ لیں۔ انہوں نے اس راہب نے آپ علیہ السلام کی پیٹھ پر دونوں کندھوں کے درمیان میں کپڑا ہٹایا تو مہر نبوت تھی۔ علماء نے لکھا کہ ایسی گول سی ایک گوشت کا ٹکڑا جو بڑا ہوا تھا اور اس کے اوپر ایسے بال تھے جیسے ہمارے ہاں دیسی مرغے ہوتے ہیں ان کے اوپر جو چونچ کے اوپر بال ہوتے ہیں ایسے ہی بال تھے۔ تو جب اس نے یہ دیکھا تو اس نے ابو طالب سے کہا کہ ھذا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا ابو طالب یہ وقت کا آخری نبی ہے، خاتم النبیین ہے، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں اس کو شام نہ لے کے جاؤ، اگر آپ اسے شام لے گئے یہودی اس کو قتل کر دیں گے، یہودی اس کو قتل کر دیں گے۔ تو ابو طالب سامان لے کے گئے تھے، اب کیا کرتے؟ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں سے اٹھے اور ایک درخت کے نیچے جا کے بیٹھ گئے۔ آپ جب بیٹھے تو درخت کی ٹہنیاں مل گئی، دور دور تھی۔ جب آمنہ کے لال تشریف فرما ہوئے تو وہ ٹہنیاں دونوں قریب ہو گئی، مل گئی۔ تو پھر اس راہب نے کہا دیکھا درخت کو غور کرو، درخت کو دیکھو۔ اور پھر اس نے کہا کہ یہ جو درخت ہے اس کے نیچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے تھے، اور پھر انہوں نے فرمایا تھا وقت کا جو آخری نبی ہوگا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس درخت کے نیچے آ کے آرام فرمائے گا، اس سے پہلے کوئی نہیں آئے گا۔ آج تک ان کے جانے کے بعد اس درخت کے نیچے کوئی نہیں بیٹھا۔ اور پھر اس نے کہا کہ آپ غور کرو، جب آپ گھاٹی سے نکلے، پہاڑی رستے سے نکلے تو حضور کو درخت بھی سلام کہہ رہے ہیں، حجر اور شجر حضور کے سامنے جھک رہے ہیں۔ یہ کسی پیغمبر کے علاوہ کسی اور کے لیے ہو نہیں سکتا۔ اب مرحلہ آ گیا، آمنہ کے لال کو واپس بھیجا جائے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے تاجر تھے، آپ کی عمر 10 سال ہے، آپ کے ساتھ حضرت بلال ہے۔ تو یہ 3 لوگوں کا قافلہ واپس مکہ آ گیا۔ آپ علیہ السلام، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت بلال، اس وقت تک تو کلمہ ہی نہیں پڑھا تھا، غلام تھے۔ تو اس جرجیس جو راہب تھا اس نے آپ علیہ السلام کو زاد سفر کے لیے زیتون کا تیل دیا اور کھانے کو کچھ دیا۔ اب جب آپ وہاں سے روانہ ہو گئے تو 7 یہودی اس راہب کے پاس پہنچے۔ اس راہب نے کہا کہ کیسے آئے ہو؟ تو ان یہودیوں نے کہا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ آج یہاں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، ہم ان کو معاذ اللہ ختم کرنے آئے۔ تو اس یہودی نے کہا کہ دیکھو اس راہب نے کہ جو کام اللہ نے لکھ دیا ہے وہ تم کچھ نہیں کر سکتے، تم لاکھ کوششیں کر لو، اللہ نے آمنہ کے لال کو نبوت عطا فرمانی ہے اور امام الانبیاء بنانا ہے۔ جب اس راہب نے انہیں سمجھایا تو وہ اپنے ارادے سے باز آ گئے اور اس راہب کے پاس رہنے لگے۔ کہا اب ہم جائیں گے نہیں۔ بہرحال آپ واپس تشریف لے آئے۔ ادھر سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو تھی، مکہ کی بڑی مشہور تاجرہ تھیں آپ،
کہتے ہیں کہ پورے قریش کے تاجر کا مال ایک طرف اور اماں خدیجہ کا مال ایک طرف، پھر بھی زیادہ ہوتا تھا۔ اب خود نہیں جاتی تھی، لوگوں کو ملازم رکھ لیا یا نفع پر ان کو مال دیتی کہ جائیں اور بیچ کے آ جائیں۔ اب جب اماں خدیجہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت، دیانت، شرافت کا پتہ چلا تو آپ نے بلوایا اور کہا کہ آپ ہمارا مال لے کے جائیں گے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی بالکل۔ آپ علیہ السلام مال لے کر روانہ ہوئے تو ان کا ایک خاص غلام تھا جس کا نام میسرہ لکھا ہے، وہ بھی ساتھ تھا۔ اب میسرہ دیکھتا ہے کہ مکہ کی سنگلاخ وادیوں سے جب آمنہ کے لال نکل رہے ہیں تو بادل کا ٹکڑا آپ پہ سایہ کیے جا رہا ہے، باقی پورے قافلے پہ دھوپ ہے۔ آمنہ کے لال جہاں جاتے ہیں سایہ ہے، درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں درخت اس طرف جھک جاتا ہے، باقی پورے قافلے پر تھکاوٹ کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ آمنہ کے لال حشاش بشاش ہے۔ شام پہنچے، اپنا مال فروخت کیا تو وہاں ایک شخص سے وہ شخص لڑنے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس نے لات اور عزیٰ کی قسم دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ نفرت اس سے، میں اللہ کو مانتا ہوں وحدہ لا شریک، اللہ کو مشکل کشا حاجت روا مانتا ہوں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا حاجت روا نہ سمجھتا ہوں نہ مانتا ہوں۔ آج ہم بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن ہمارے حالات کیا ہیں؟ وہ کل ایک کلپ دیکھ رہا تھا، میں بڑا حیران ہوا کہ بندہ کیا سوچ کرے۔ وہ ایک صاحب بیان فرما رہے کہ بھئی پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا جو نام بغیر وضو کے لیتا تھا وہ مر جاتا تھا۔ بتاؤ، جہالت کی انتہا ہے، اور آگے ہمارے سننے والے بھی واہ سبحان اللہ۔ بھائی شیخ عبد القادر جیلانی اللہ کے ولی تھے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، لیکن یہ کام تو قدرت کا اللہ کا ہے۔ زندگی اور موت کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ خدا را عقائد اپنے درست رکھو، عقیدہ اپنا توحید پر پکا رکھو۔ بہرحال اب آپ نے جب وہ سامان فروخت کر دیا تو پھر میسرہ سے کہا کہ یار اگر پیسے لے کے جائیں گے واپس تو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا، یہاں سے سامان دوسرا خریدتے اور مکہ میں جا کے بیچ دیں گے۔ تو آپ نے ایسا کیا، وہ سامان وہاں سے خریدا اور یہاں آ کر بیچ دیا، ڈبل منافع کمایا۔ اب جب وہ سارا پیسہ، وہ مال و متاع اماں خدیجہ کو دیا تو وہ بڑی حیران ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ کوئی تاجر نہیں ہے، پہلی دفعہ جا رہے ہیں، بڑے بڑے تاجر اتنا نفع نہیں لاتے، وہ تو سامان بیچ کے پیسے لے کے آ جاتے ہیں، یہ تو آج تک کسی مکے کے تاجر نے نہیں کیا۔ وہاں بیچا، دوسرا خریدا، یہاں بیچا، ڈبل منافع کمایا، یقیناً کوئی بات ہے۔ تو انہوں نے اپنے غلام کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا کہ میں جتنا لوگوں کے ساتھ گیا ہوں ہر کوئی ہمیں غلام سمجھتا ہے، حقیر سمجھتا ہے، لیکن یہ واحد شخص میں نے دیکھا ہے جب پانی پیتے تو پہلے مجھے پلاتے پھر خود پیتے، کھانا کھاتے پہلے مجھے کھلاتے، میرے ساتھ بیٹھ کے کھاتے۔ مجھے زیادہ پتہ نہیں ہے لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں یہ بندہ ہے کوئی اللہ کا مقرب، ہے کوئی اللہ کے قریب۔ اب حضرت خدیجہ کے دل میں شوق پیدا ہوا، ان کو حالانکہ سیدہ خدیجہ کی عمر 40 سال تھی اور بڑے بڑے سرداروں نے پیغام نکاح بھیجا، سیدہ نے منع فرما دی۔ اب دیکھیں
یہاں عمر مبارک 25 سال ہے اور سیدہ کی عمر 40 سال ہے، سیدہ کی عمر 40 سال ہے۔ اس پر ایک اکثر یہ جو ملحد قسم کے لوگ ہیں، بے دین لوگ ہیں، آپ علیہ السلام پر معاذ اللہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی آپ علیہ السلام تو معاذ اللہ شادیاں کرنے کے لیے آئے تھے۔ ایسا نہیں ہے۔ مجھے آپ ایمانداری سے بتاؤ، آپ کا جوان 25 سال کا بچہ ہو، آپ 40 سال کی عورت سے اس کی شادی کریں؟ کیوں بھائی؟ کبھی بھی نہیں کریں گے بھائی، بوڑھی عورت سے شادی کریں۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی شادیاں ہیں، نکاح مبارک ہے، اپنی مرضی سے نہیں ہے، اللہ کے حکم سے۔ جب سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگی، آپ علیہ السلام بڑے افسردہ تھے، حضرت عمر کو بلوائے، حضرت عمر تشریف لائے، فرمایا عمر مجھے مشورہ دو، عائشہ کے بارے میں کیا کروں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آمنہ کے لال، یہ بڑی کام کی بات ہے، فرمایا آمنہ کے لال مجھے حق حاصل تو نہیں ہے کہ میں آپ کے گھریلو معاملات میں مداخلت کروں۔ آج ہم دوسرے کی بات ہوتی ہے بڑے بن جاتے ہیں، میرا بھائی ہے، یہ شریعت اجازت نہیں دیتی کہ آپ کسی کے گھریلو ذاتی معاملات میں مداخلت کریں، ان کی برائیاں کریں، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ وہ آپ سے جتنا پوچھے اتنا بولے بس۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ نے حکم ارشاد فرمایا تو میں آپ سے چند سوال کرنا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جی کریں۔ حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو سیدہ کے ساتھ آپ کا نکاح ہے یہ آپ کی اپنی مرضی سے ہے یا اللہ کا حکم ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا حکم ہے، بلکہ حضرت جبریل امین نے مجھے سیدہ کی تصویر بھی دکھائی ایک کپڑے پر بنا کر، اور یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور پھر حضرت عمر نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ کہ آپ کے جسم مبارک پر کبھی کوئی مکھی بیٹھی ہے، ناپاک گندی مکھی بیٹھی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا بالکل نہیں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو رب آپ کے جسم پر ناپاک مکھی کو برداشت نہیں کرتا وہ آپ کے بستر پر ناپاک عورت کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ عمر کا دل نہیں مانتا، باقی مرضی آپ کی ہے۔ آپ علیہ السلام مسجد سے اٹھ کر سیدنا ابو بکر صدیق کے گھر تشریف لے گئے، اللہ نے قرآن نازل کر دیا۔ اس لیے تو اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں نا کہ حضرت عمر کا مجھ پر احسان ہے، عمر نے جب بھی بولا حق بولا، جب بھی بولا حق بولا۔ بہرحال تو اب آپ علیہ السلام کے ساتھ اماں خدیجہ 25 سال رہی ہیں۔ آپ علیہ السلام کی عمر مبارک جب 50 سال ہو گئی، باقی نکاح سارے بعد میں ہوئے، اور یہ اللہ کے حکم سے ہوئے قبائل کو ملانے کے لیے، کیونکہ ان قبائل کے اندر یہ رواج تھا کہ اگر ان کا کوئی داماد بن جاتا تھا تو پھر وہ کبھی اس کے مخالف نہیں آتے تھے، اس کے مخالف پورا قبیلہ نہیں آتا تھا۔ اور ہماری حالت یہ ہے سگے بہنوئی کو گھر نہیں آنے دیتے۔ ہم حضور کے ہیں سچے عاشق، لیکن سگے بہنوئی سے ہمارا جھگڑا ہے، بہن ہمارے دروازے پہ نہیں آتی، لیکن حضور سے ہمیں محبت ہے، ایسی محبت کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ بہرحال اب سیدہ نے ایک خاتون تھی، ان کی صوبیہ اس کا نام تھا، اس نے فرمایا کہ آپ جائیں، صوبیہ سے کہا، اور آپ علیہ السلام کو نکاح کے لیے تیار کریں، خود پیغام بھیجا۔ اب جب وہ صوبیہ تشریف لائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو فرمایا
کہ آپ حسین ہیں، خوبصورت ہیں، جوان ہیں، آپ نکاح کیوں نہیں کرتے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نکاح تو میں کرنا چاہتا ہوں، لیکن نہ میرا ماں ہے، نہ میری ماں ہے، نہ میرا باپ ہے، اور میرا تو اپنا گھر نہیں ہے، میں تو ابو طالب کے مکان میں رہتا ہوں، مجھ سے شادی کون کرے گا؟ کون مجھ سے نکاح کرے گا؟ تو صوبیہ نے کہا کہ اگر میں کوئی ترتیب بنا دوں، آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ دیکھ لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک خاتون ہے، نہیں پہلے کہا کہ اگر خدیجہ سے آپ کا میں نکاح کرا دوں، آپ علیہ السلام نے فرمایا مکے کے بڑے بڑے سرداروں نے پیغام نکاح بھیجا، اس نے منع کر دیا، انکار کر دیا، مجھ سے کیسے کرے گی؟ تو صوبیہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کسی اور کو مت بتائیے گا، انہوں نے مجھے خود بھیجا، انہوں نے مجھے خود بھیجا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے چچا سے مشورہ کر کے آپ کو بتاؤں گا۔ اپنے چچا سے مشورہ کیا، انہوں نے حامی بھر لی کہ آپ کر لیں نکاح۔ تو آپ کے چچا ابو طالب اور اسی طرح حضرت حمزہ اور باقی حضرات سیدہ کے گھر تشریف لائے۔ آپ کے جو سیدہ خدیجہ کے چچا زاد بھائی تھے، بعض نے خالہ زاد بھائی لکھا ہے، ورقہ بن نوفل جو عیسائی مذہب کے بڑے عالم تھے، وہ بھی تشریف فرما ہوئے۔ تو آپ کا نکاح ہوا، نکاح کا خطبہ آپ کے چچا ابو طالب نے پڑھا جو اس زمانے میں پڑھا جاتا تھا۔ آپ کے خطبے کے بعد، نکاح کے خطبے کے بعد پھر ورقہ بن نوفل نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس میں خطبہ پڑھا اور سیدہ سے فرمایا مجھے لگتا یہی ہے کہ آخری پیغمبر یہی ہے، مجھے لگتا یہی ہے۔ اور پھر آپ کا نکاح ہو گیا۔ تو اس کے بعد آپ جانے لگے عبادت کے لیے۔ جب آپ کی عمر مبارک 40 سال پہنچی، آپ غار میں عبادت کے لیے تشریف لے گئے تو حضرت جبریل امین تشریف لائے۔ انہوں نے آپ سے کہا اقرا، آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ اچھا یہاں بھی کچھ لوگ امی کہتے ہیں پڑھنا نہ جاننے والا، اور معاذ اللہ کچھ لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ امی کے معنی جاہل کے۔ ایسا نہیں ہے، اگر کوئی یہ ترجمہ کرتا ہے تو یہ غلط ہے۔ ما انا بقاری، مجھے پڑھنا نہیں آتا، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ تو حضرت جبریل امین نے آپ کو بغل گیر کیا، پھر فرمایا 3 دفعہ یہ کیا، تو اس کے بعد پھر اقرا بسم ربک الذی خلق تلاوت فرمائی، تو آپ علیہ السلام تلاوت فرمانے لگے۔ اب پہلی دفعہ تھا تو آپ جب گھر تشریف لائے تو اہلیہ سے کہا کہ مجھے بخار ہو رہا ہے، مجھے کمبل اوڑھے، سردی لگ رہی ہے۔ اور آپ علیہ السلام کا جسم مبارک کانپ رہا تھا اور فرما رہے تھے خدیجہ مجھے لگتا ہے کہ میں نہیں بچوں گا۔ حضرت خدیجہ نے آپ کو حوصلہ دیا، ہمت دی، کہا آپ تو لوگوں کے ساتھ اچھا پیش آنے والے ہیں، آپ تو لوگوں میں محبت بانٹنے والے ہیں، آپ تو اللہ کے ماننے والے ہیں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ پھر پوچھا ہوا کیا ہے؟ آپ نے سارا واقعہ بتایا تو آپ فوراً چلی گئی ورقہ بن نوفل کے پاس، انہیں ساری معاملات بتائے۔ انہوں نے کہا آپ علیہ السلام کو لے کر آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو ورقہ بن نوفل نے جب یہ باتیں سنی تو کہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ، اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرما دی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر میرے میں ہمت ہوگی تو میں آپ کا ساتھ دوں گا، اور میں ڈرتا ہوں کہ یہ عرب کے لوگ آپ کو نکال دیں گے، آپ کے مخالف ہو جائیں گے، آپ کے دشمن ہو جائیں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ تو سب مجھ سے محبت کرتے ہیں، یہ کیسے مجھے نکالیں گے؟ تو ورقہ بن نوفل نے فرمایا نظریے کی جہاں بات آتی ہے وہاں اپنے مخالف ہوتے ہیں،
آمنہ کے لال کاز نظریہ اور مشن لے کر آئے تھے. جب تک مشن بیان نہیں کیا سب سینے سے لگاتے تھے. جب کہا وحدہ لا شریک صرف اللہ کی ذات ہے، پھر وہ سگا چچا جس نے سب سے پہلے حضور کی پیدائش پر جشن کیا، سب سے پہلا پتھر بھی اسی نے مارا. آمنہ کے لال دنیا میں جشن کے لیے نہیں آئے، مشن کے لیے آئے. بہرحال آپ واپس آئے تو یہاں مختلف روایات ہیں. بعض روایت میں آتا ہے کہ ورقہ بن نوفل نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، اور پھر سیدہ خدیجہ الکبریٰ بھی مسلمان ہو گئی. آپ علیہ السلام بڑے پریشان رہے، کافی دنوں تک وحی نہیں آئی. تو بڑی خاتون تھی، سمجھدار تھی، تو انہوں نے کہا کہ اب جب آپ کے ساتھ یہ کیفیت ہو تو مجھے بتائیے گا. آپ علیہ السلام کو جب فرشتے حضرت جبریل امین نظر آنے لگے تو انہوں نے سیدہ خدیجہ کو بتایا کہ ایسا ہو رہا ہے. سیدہ نے انہیں اپنی گود میں لٹایا، اپنا دوپٹہ ہٹا کر بال کھول دیے آپ علیہ السلام کے چہرے پر، اور پھر پوچھا کہ اب آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب نظر نہیں آ رہے. تو فرمایا کہ یہ جنات نہیں ہیں، واقعی فرشتے ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں. کیونکہ شیاطین جو ہوتے ہیں وہ اس چیز کو زیادہ فحاشی کو پسند کرتے ہیں، اور فرشتے با حیا ہیں، اس لیے اللہ نے ان کے اندر حیا رکھی ہے، وہ کبھی بے حیائی کو پسند نہیں کرتے. مجھے یقین ہے آپ اللہ کے رسول ہیں. اور پھر آپ علیہ السلام کے ساتھ وہ ساتھ دینے کے لیے چلی، تو پھر مشکل میں بھی ساتھ دیا، تنہائی میں بھی ساتھ دیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر موقع پہ ساتھ دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان بچوں میں اس لیے ہو گئے کیونکہ وہ حضور کی پرورش میں تھے. آپ کے چچا ابو طالب کی حالات جو معاشی زندگی تھی وہ کمزور تھی، تو آپ علیہ السلام نے اپنے چچا حضرت عباس سے کہا، فرمایا کہ میں حضرت علی کو اپنے گھر اپنی کفالت میں لے لیتا ہوں، آپ حضرت حمزہ کو لے لیں تاکہ ہمارے جو چچا ہیں ان پر تھوڑا بوجھ کم ہو جائے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں آپ علیہ السلام کے گھر تھے. جب حضرت علی نے اماں خدیجہ کو نماز پڑھتے دیکھا تو بڑے حیرانگی سے پوچھا یہ کیا ہے؟ اماں خدیجہ نے انہیں بتایا، تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے والد سے پوچھوں گا، اس کے بعد کوئی فیصلہ کروں گا. تو اماں خدیجہ نے فرمایا کلمہ پڑھنا ہے پڑھو، نہیں پڑھنا نہیں پڑھو، لیکن کسی کو بتانا نہیں. اب جب فجر ہوئی تو حضرت علی نے فرمایا کہ مجھے بھی کلمہ پڑھنا ہے، اپنے والد کو نہیں بتایا. اس لیے مردوں میں سب سے پہلا جس شخص نے کلمہ پڑھا اسے سیدنا ابو بکر صدیق کہتے ہیں. آپ کا نام عبداللہ ہے، اصل نام ابو بکر کیوں کہتے ہیں؟ ابو بکر کے معنی ہے ہر نیک کام میں پہل کرنے والا، ہر نیک کام میں. آپ علیہ السلام نے فرمایا جس پر بھی میں نے کلمہ پیش کیا اس نے کچھ نہ کچھ مجھ سے دیکھا پوچھا. واحد ابو بکر تھا جس کو میں نے کلمہ بتایا، انہوں نے کہا آمنا و صدقنا، میں ایمان لاتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں. اور پھر سب سے پہلے مکہ کی دھرتی پہ تبلیغ کرنے والا ابو بکر ہے. اس لیے سب سے پہلا تبلیغی کون ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. اور تبلیغ بات پھر نکل آئی. کہتے ہیں نا کچھ لوگوں سے کہو نا، کہتے ہیں یار تبلیغ ہمیں کیوں کرتے ہو، ہم تو مسلمان ہیں، وہ کافروں کو جا کے کرو. اور بابا تبلیغ کرنی مسلمان کو ہے، دو باتیں کرتے ہیں یہ، دعوت و تبلیغ. دعوت غیر مسلم کے لیے، تبلیغ مسلمان کے لیے. سمجھ آ گئی بات؟ تبلیغ کس کے لیے؟ مسلمان کے لیے، دعوت غیر مسلم کے لیے. اس لیے ان کے ساتھ بھی چلا کرو. بہرحال انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا تو بقیہ جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ ہے اگلے جمعے سے انشاءاللہ العزیز اس کو جاری رکھیں گے. آپ سے ایک درخواست ہے کہ تھوڑا پہلے تشریف لایا کریں.
ویسے ماشاءاللہ بہت سارے ساتھی پہلے تشریف لاتے ہیں، آپ پہلے جلد تشریف لائیں گے تو انشاءاللہ العزیز مزید آپ کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بہت کچھ سننے کو ملے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔